الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ ایک تاریخی واقعہ ہے، پہلے بھی شاید عرض کیا ہے مختلف مقامات پر، آج پھر وہی عرض کرنے کو جی چاہ رہا ہے۔ حجاج بن یوسف ہمارے مسلم حکمرانوں میں بہت معروف نام ہے۔ عمومی تعارف ایک ظالم حکمران کا ہے، لیکن نیکی کے کام بھی اس کے بہت ہیں۔ ہم عمومی تعارف تاریخ میں حجاج بن یوسف زیادتیاں بھی بہت کی ہیں، اس نے ظلم بھی بہت کیے ہیں، لیکن خیر کے کام، نیکیوں کے کام بھی اس کے بہت ہیں۔ تو میں یاد کیا کرتا ہوں کہ ہر آدمی اچھا کام کرے تب بھی اپنے لیول کا کرتا ہے، اور برا کرے تب بھی اپنے لیول کا کرتا ہے۔ بڑا آدمی تھا، اچھائیاں بھی اپنے لیول کی ہیں اور ظلم بھی اپنے لیول کا کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ کوفے کے گورنر تھے حجاج بن یوسف، ایک دن کوفے کے ایک محلے سے گزرے تو مکان سے قرآن پاک پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ کوئی بندہ اندر بیٹھا قرآن پاک پڑھ رہا ہے، گلی میں آواز آئی، اس سے لفظ غلط پڑا کہ وہیں کھڑے ہو گئے، یہ کیا غلط پڑھ رہے ہیں؟ بولا کون ہو؟ کہ میں فارسی ہوں، اجمی تھا۔ وہ قرآن پاک تلاوت کر رہا ہے اور ایک جملہ اس نے پڑھا، قرآن پاک معروف جملہ ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ پاک سے صحیح معنی میں علم والے بندے ہی ڈرتے ہیں۔ اللہ پاک سے علم والے بندے ہی صحیح طور پر ڈرتے ہیں۔ وہ الٹ پڑھ رہا ہے، زیر زبر کا فرق کر رہا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ پاک اپنے علم والے بندوں سے ڈرتا ہے۔ تو زیر زبر کا فرق ہو گیا، معنی الٹ، غلط نہیں ہو گیا، الٹ ہو گیا۔ حجاج کہا کہ یہ تو کفر ہے۔ تو نے کہا مجھے تو یہی سمجھ آئی ہے بات، اجمی آدمی اب وہ جیسا آئے گا ویسے ہی پڑھے گا۔ عربوں کو تو پتہ ہے کیا پڑھنا کیا نہیں پڑھنا، اور ہم اجمی جب تک سیکھے گے نہیں صحیح کیسے پڑھیں گے، تو کوئی لفظ آگے پیچھے کر دیں گے، کوئی حرکت آگے پیچھے کر دیں گے۔ اب یہاں ہوا ہے کہ حرکت ہی نیچے اوپر ہو گئی ہے۔ انما یخشی اللہ کی ہاں پہ زبر کی بجائے پیش پڑھ دیا اس نے، علماء کی اس پیش پر زبر پڑھ دی۔ بظاہر چھوٹی سی تبدیلی ہے کہ زیر زبر بدل گئی ہے، لیکن معنی میں کیا فرق پڑ گیا ہے؟ اللہ سے اس کے علم والے بندے ڈرتے ہیں، اور اب کیا معنی ہو گیا؟ اللہ پاک علم والے بندوں سے ڈرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اچھا اس کو تو کچھ نہیں، کا بیچارہ معذور ہے، اس کو تو پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، زبان والا ہی جانتا ہے کس نے کیا کہا ہے۔ اس کو کہا بھائی غلط پڑھ رہا، قانون صحیح پڑھو۔ صبح دوسرے دن سے علماء کی میٹنگ بلا لی، حجاج بن یوسف نے، گورنر کوفہ نے علماء کی میٹنگ بلا لی۔ سرکردہ علماء بلا لی، بھئی یہ کل میں نے دیکھا ہے کہ میری نوٹس بھی آ گئی ہے نا بات، پتہ نہیں لوگ کیا کچھ پڑھتے ہوں گے، اجمی لوگ قرآن پاک تلاوت کرتے ہوں گے تو پتہ نہیں کیا کچھ بدلتے ہوں گے، کیا کچھ پڑھتے ہوں گے، اور بیچارے ان کا قصور کوئی نہیں، لیکن پڑھ تو غلط رہے ہیں نا۔ اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے، اجمیوں کے لیے حل نکالنا چاہیے۔ حل کیا ہے؟ قرآن پاک پر کوئی نشانیاں لگائی ہیں۔ یہ زیر زبر پہلے نہیں ہوتے تھے، ضرورت بھی عربوں کو ضرورت بھی نہیں تھی۔ ہمیں اردو پڑھنے کے لیے زیر زبر کی ضرورت ہے، پرائمری پاک بچہ بھی صحیح پڑھتا ہے، لیکن اردو انگریزوں کے حوالے کرو صحیح پڑھ لیں گے، بولے کیا تو کیا پڑھیں گے۔ زبان والوں کو فرق نہیں پڑتا، غیر زبان والوں کو بہت فرق پڑتا ہے۔ تو جب اس نے علماء کے مشورہ کیا، کمیٹی بنا دی کہ ایسا کرو، کیونکہ کوفہ عجم کا دروازہ تھا، سارا ادھر پھر آگے عجم ہی عجم ہے، تو ہم قرآن پاک پر
نشانیاں زیر زبر کوئی یہاں وقف کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہاں ان کی کیسے پڑھنا ہے، علامتیں لگا دو تاکہ اجمی لوگ قرآن سے ہی پڑھیں۔ آپ قرآن پاک پر زیر زبر نشانیاں علامتیں دیکھتے ہیں نا، تو یہ ساری سرکاری طور پر یہ کارروائی کی تھی حجاج بن یوسف۔ خیر بڑا کارنامہ ہے، اور یہ آدمی لوگ جو قرآن پاک صحیح پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب سب سے پہلے کس ہو جاتا ہے، حجاج ہو جاتا ہے کہ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اس دوران ایک واقعہ ہو گیا، لطیفہ سمجھ لیں واقعہ ہو گیا قرآن پاک میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہے، لمبا قصہ ہے۔ اس میں ایک مقام پر یہ جب دونوں بزرگ گئے تھے اپنے سفر میں، ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک بستی میں گئے تو بستی والوں سے حسب روایت کہ مہمان ہے کھانا کھلاؤ یار، پرانے زمانے میں ہوتا تھا، تو مہمان آ گیا ہے، اب تو خیر ہوٹل بہت ہو گئے اور کھلانے کا ذوق بھی کم ہو گیا ہے، ہوٹل بھی بہت ہو گیا، کھلانے کا ذوق بھی کم ہو گیا۔ ورنہ پرانے زمانے میں ہم دیکھتے تھے کہ رات کو بھی شادی رواز میں آواز یار مسافر کو روٹی کھلا دو، انہیں کو کھلا دیتے تھے، بستر بھی لا دیتے تھے، وہ آواز لگاتا تھا مسافر میں یار رات گزارنی ہے، تو کوئی بستر لا دیتا تھا، کوئی روٹی لا دیتا تھا۔ جب بستر غائب ہونا شروع ہو گئے تو بستر دیر چھوڑ کے لوگ کوڑے، اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے آواز لگائی بستی والوں سے کہ بھائی مہمان مسافر ہیں، روٹی کھلاؤ، ان کو کوئی روٹی نہیں۔ انہوں نے انکار کیا، فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُ۔ ان دونوں بزرگوں نے بستی والے تین تھے، بلکہ دو ہی تین تھے، یوشع کے ساتھ علیہ السلام، کہ کوئی روٹی کھلا دو، انہوں نے کہا انکار کر دیا، فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُ۔ اب وہ جب بھی واقعہ بیان ہوتا ہے تو لوگ پوچھتے بستی والے کون تھے بھائی، تو کہتے انطاکیہ والے سے، انطاکیہ بستی ہے یہ بحیرہ روم کے کنارے پر، تو بڑی بدنامی بھی، کیا مطلب بدنامی ہے، قرآن پاک میں لکھا ہوا کہ انہوں نے اللہ کے نبیوں کو کھانا کھلانے سے انکار کر دیا۔ جب بھی کوئی پوچھے گا تھے کون، جی انطاکیہ والے تھے۔ یہ جب زیر زبریں لگا رہے ہیں، انطاکیہ والوں کو پتہ چلا کہ وہاں یہ کام ہو رہا ہے، تو یہ ایک وفد آیا حجاج بن یوسف۔ امیر محترم ایک درخواست ہے، درخواست یہ ہے کہ قرآن پاک میں ہمارا بھی اشارہ نام تو نہیں ہے لیکن ہمارا تذکرہ لوگ یہ کہتے ہیں ہمارا تذکرہ ہے، اور یہ کہ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُ، کہ اللہ کے دو نیک بندوں نے کھانا مانگا، اس بستی والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ بس نقطہ ایک بڑھا دیں، نیچے ایک کا نقطہ اوپر کر دے، ایک کے دو کر دے، فَأَتَوْا أَن يُضَيِّفُوهُ، فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُ، ہما کا معنی کہ انہوں نے بستی والوں نے کھانا کھلانے سے انکار کر دیا۔ نقطہ نیچے سے اوپر کر کے دو کر دے تو فَأَتَوْا أَن يُضَيِّفُوهُ، کہ سارے بستی والے کھانا کھلانے پہ آ گئے۔ آپ ایک نقطہ نیچے اوپر ہوگا، ہمارا کام ہو جائے گا۔ ہمارے دل میں جو بدنامی لگتی ہے نا، وہ بدنامی یہ انہوں نے درخواست تو پیش کر دی حجاج سے، یہ تمہیں جرأت کیسے ہوئی یہ بات کہنے کی کہ میں قرآن پاک کے نقطے آگے پیچھے کر دوں، تمہیں حوصلہ کیسے، تو میں کون ہوں تو قرآن پاک کے نقطے آگے پیچھے کروں؟ میں کون، میری کیا حیثیت ہے، میرے پاس کیا اتھارٹی ہے کہ میں نقطہ ایک کے دو کر دوں، نیچے کے اوپر کر دوں؟ تمہیں کیسے حوصلہ ہو؟ ایک جملہ کہا حجاج نے کہ تم ایک شہر کے نمائندے ہو، وفد ہو، اور پروٹوکول یہ ہے کہ سفیر اور نمائندے کو کہا کچھ نہیں جاتا، ورنہ تم میں سے ایک بندہ بھی اس کمرے سے باہر زندہ واپس رہتا ہے۔ حجاج ہوں
اگر تم نمائندے نہ ہوتے نا، وفد نہ ہوتے، جرگہ نہ ہوتے، ایک بندہ بھی یہاں سے زندہ واپس نہیں کرتا۔ تم کون ہو یہ کہنے والے کہ قرآن پاک کا نقطہ آگے پیچھے کر دو؟ اب میں کون ہوں کہ میں قرآن پاک علماء سے کہوں جی نقطہ نیچے کا اوپر کر دو؟ علماء مانیں گے؟ مولوی ویسے نہیں مانتے گا کوئی، لیکن میں کون، میں کیسے کہوں گا کہ نقطے 2 کر دو اور ایک نیچے اوپر کر دو؟ نکل جاؤ جا کر۔ اور یہ جملہ کہا، مورخین کہتے ہیں کہ تم میں سے اگر میں نے اس کمرے سے باہر کسی کو دیکھ لیا نا، چھوڑوں گا نہیں، یہ اس وفد ہونے کی وجہ سے چھوڑ رہا ہوں تمہیں۔ یہ مورخین لطیفے کے طور پر ذکر کرتے ہیں کہ حجاج بن یوسف کے زد سے 2 ہی آدمی بچے، مطلب جو اس کے رینج میں آ گیا نا، بچا نہیں ہے۔ 1 لاکھ سے زیادہ بندے تو قتل کروائے تھے اس نے حکمن، اس کو مار دو، اس کو مار، جنگوں کی بات الگ ہے۔ اور ہمارا لکھتے ہیں کہ 2 ہی موقع پر 2 آدمی بچے، یہ کہ غصہ آ گیا حجاج کو اور یہ بچ گئے، بچے کیونکہ سفیر تھے۔ اللہ اس نے کہا کہ اگر تم سفیر نہ ہوتے تو یہ کرنا نہیں آتا، اور یہ کہا کہ آئندہ مجھے تم کہیں نظر آ گئے نا تم میں سے تو چھوڑوں گا نہیں۔ یہ تمہیں کیسے حوصلہ ہوا؟ ایک واقعہ اور بیان کرتے ہیں کہ حجاج کہیں جا رہا تھا راستے میں، تو ایک آدمی اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا، اس نے سلام دعا کیا، پوچھا تمہارا گورنر کیسا ہے بھائی؟ وہ اس نے دیکھا ہوا نہیں تھا، تمہارا گورنر کیسا ہے؟ وہ بھرا بیٹھا تھا، بڑا ظالم، بڑا جابر، بڑا یہ، بڑا وہ، اس نے جو کہنا تھا نا کہہ دیا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ جاج یہی ہے۔ اب جو غصہ نکالنا تھا نکال دیا۔ اس نے ایسا سے کہا کہ مجھے پہچانا ہے؟ اس کو شک پڑا کہ جس کی میں نے سنائی ہے نا یہ شاید وہی ہے۔ کہتا ہے میر صاحب آپ نے مجھے پہچانا ہے؟ میں فلاں قوم کا پاگل ہوں، مجھے دن میں 2 دفعہ دورے پڑتے ہیں پاگل مجھے دن میں 2 دفعہ پاگل پن کا دورہ پڑتا ہے۔ تو حجاج ہنس پڑا، نکل جاؤ۔ کہتے یہ 2 موقع ہیں کہ حجاج کی تلوار سے کوئی بچا ہے، لیکن میں جو واقعہ اس سے یہ کہہ سکتا ہوں، دیکھیں تو 3 باتیں ہیں، 3 باتیں 4۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن پاک سوچ سمجھ کے سیکھ کر پڑھنا چاہیے، کیفا متفق نہیں پڑھنا چاہیے۔ زیر زبر بدل جائے تو معنی بدل جاتا ہے، لفظ بدل جائے تو معنی بدل جاتا ہے۔ پہلا سبق اس بھائی یہ ہے قرآن پاک تلاوت کرنی چاہیے، لیکن بری اطمینان کے ساتھ سیکھ کر پڑھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حاکم وقت کی ذمہ داری صرف باقی کام کرنا نہیں، اپنے لوگوں کے دین کی نگرانی کرنا بھی حاکم کی ذمہ داری ہے۔ یہ بات بھی کہ قرآن لوگ قانون سے پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، یہ ڈیوٹی بھی کس کی ہے؟ حاکم۔ اور تیسری یہ ہے کہ اگر کہیں قرآن پاک سے کوئی خطرہ ہونا، حدیث کو، قرآن پاک کو، دین کی کسی بات کو، اس پر ایکشن لینا، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ حاکم کی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ یہ صحیح لوگوں سے تب پڑھائے گا اور ایکشن تب لے گا جب خود کچھ پتہ ہوگا، تو خود صحیح پڑھنا جانتا ہوگا تو پتہ چلے گا نا کہ یہ غلط پڑھ رہا ہے، اور دین کے تقاضوں کا خود علم ہوگا تو پتہ چلے گا نا کہ یہ قرآن پاک کے بارے میں غلط بات کہہ رہا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ حاکم وقت کا، کیونکہ مسلمان حاکم ہے، مسلمانوں کو حکومت کرنی ہے، تو اس کو واقف ہونا چاہیے اپنے دینی تقاضوں کا بھی اور دین کا بھی، اس کو کم از کم اتنا عالم ہونا چاہیے کہ وہ سمجھ سکے کہ یہ بات غلط ہے اور یہ صحیح ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے الطاف صاحب ہے، علامہ مولانا لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے بیمار ہیں لاہور میں، اللہ پاک سے ان کے کام لگا۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔